بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے معاشی بدحالی کا، مہنگائی کا۔ تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن نہ ہو اور راضی نہ ہو، یعنی اللہ نے اسے جو بھی دیا ہے اس پر جو ہے وہ ناشکری کرے اور عدم اطمینان کا اظہار کرے، اور کہیں نہ کہیں وہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، فلاں کو تو اتنا دیا ہے تو ہم کوئی، ہماری شکل یہ نہیں ہے، ہمارا یہ ہے تو ہماری کرتوت نہیں ہے، یعنی اس طرح کی کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ کی رضا پر جو ہے، اللہ کی جو تقسیم ہے رزق کی اور باقی معاملات کی، اس پر جو ہے عدم اطمینان جو ہے یہ بھی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی خوشحالی میں کمی آتی ہے اور تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتاہ فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ لہ فیہا ووسعہ ومن لم یرضى لم یبارک لہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دے کر آزماتا ہے، یعنی اللہ مال دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے۔ اگر تو بندہ اپنی اس تقسیم پر راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، یا اللہ تو نے مجھے جو بھی دیا ہے میں اس پر مطمئن ہوں، خوش ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر، اس خوشحالی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کی زندگی سکون کی ہوتی ہے، راحت کی ہوتی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن فرمایا اور اللہ تعالیٰ اسے وسعت بھی دیتا ہے، یعنی اس کے رزق میں خوشحالی بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص اس پر مطمئن نہ ہو، تقسیم الہی پر راضی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس میں برکت نہیں رکھتا، برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے خوب مال بھی ہو لیکن پھر بھی جو ہے اس کے لیے تنگی کا باعث بنے گا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 20,269 اس کا نمبر ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے جو رزق دیا اس کی ناقدری کرنا، خوب آیا ہے تو پھر مال کا ضیاع کرنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں، کھانے کہ کھانے بنتے ہیں، سارے ضائع ہو رہے ہیں، ایسے یعنی خراب کر دیے جاتے ہیں، فضول خرچی عام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری جو ہے وہ عام چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ پھر خوشحالی جو ہے وہ چھین لیتا ہے اور تنگ دستی جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ہو بھی خوشحالی تو پھر بھی جو ہے وہ تنگ دستی کی زندگی گزرتی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے انسان جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ما وقعت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاعضاء وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامرنا ان نصلة الصوفة وقال انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکۃ۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ جو ہے گر جائے، یعنی انسان کھانا کھا رہا ہے تو لقمہ گر جاتا ہے بسا اوقات، تو فرمایا اسے چاہیے کہ اسے اٹھائے اور اسے صاف کرے اور کھا لے، یہ نہ کہ اسے پھینک دے۔ ایسا نہیں کرنا، کچھ بھی ہو، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے دودھ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، چائے رکھی ہے، اگر مکھی چلی گئی تو لوگ ایسے ہی نفرت کرتے ہیں، ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، پتہ نہیں اتنا غصہ کرتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس مکھی کو ڈبکی دے کر کے، غوطہ دے کر کے جو ہے اسے پھینک دیں اور اسے پئیں۔ اگر آپ پھینک دیں گے تو یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی اور ضیاع ہوگا، مال کا ضیاع ہوگا۔ تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ کھا لے، کیوں شیطان کے لیے نہ چھوڑے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ فرمایا ہمیں حکم دیا ہے کہ اسی طرح جو ہے جو کھانے کے برتن ہیں اسے بھی صاف کر لیں، یعنی خوب جو ہے اسے کوئی چیز جو ہے برتن کے اندر نہ رہنے دیں۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس حصے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے، یعنی جو تم نے ایسی جو لقمہ گرا ہے اسے تم نے پھینک دیا، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں ہی برکت رکھی ہو، اسی میں تمہارے لیے روحانیت، اس میں تمہارے لیے خوشی ہو، یا اسی طرح جو ہے جو
برتن کے اندر جو سالن وغیرہ ہے اگر تم نے ایسے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی میں ہی برکت رکھی ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 1803 حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کھانا شروع کر دیا، بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت جو ہے عطا فرمائی ہے۔ تو گویا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذكر اللہ عند دخولہ، فرمایا جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے وقت جو ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وعند طعامی، اور جب کھانا کھاتا ہے تو فرمایا قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، شیطان کہتا ہے اپنے باقی جو اس کا گروپ ہوتا ہے، جو اس کا لشکر ہے، کہ آج تمہارے لیے ہے کوئی یہاں رہائش نہیں ہے، اس گھر میں اب تم نہیں ٹھہر سکتے اور نہ تمہیں کھانے کو کچھ میسر آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو اب شیطان تو ویسے ہی بھاگ جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا، اب اس کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا وَإِذَا دَخَلَ فلم یذکر اللہ عند دخولہ قال الشیطان ادرکت المبیت، فرمایا جب انسان جو ہے گھر میں داخل ہو اور اللہ کا نام نہ لے تو اب شیطان کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ جو ہے بن گئی ہے، گویا کہ اس گھر میں تم نے رہنا ہے، اللہ نے تمہارے رہنے کی جگہ، یعنی تمہارے رہنے کی جگہ جو ہے بن گئی۔ اس طرح فرمایا وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِندَ طَعَامِهِ، جب کھانا کھاتے وقت جو اللہ کا نام نہ لے تو یہی کہتا ہے ادرکت المبیت والعشاء، تم کھانے رہنے کو بھی جگہ مل گئی اور کھانے کو مل گیا۔ شیطان جب شامل ہو گیا کھانے میں، یعنی برکت ختم ہو گئی، جب برکت ختم ہو گئی تو پھر جو ہے وہ کھانا چاہے زیادہ بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک سبب ہے بے برکتی کا اور جو ہے عدم خوشحالی کا، معاشی تنگ دستی کا۔ اس کے علاوہ جو ہے جھوٹ اور خیانت ہے، ہمارے ہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، خیانت کی جاتی ہے، اور خوب جو ہے خاص کر یہ جو تاجر حضرات ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تو ماہ رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیں گے، پھر بھی کوئی نہ کوئی جھوٹ بولیں گے، یہ وجہ ہے وہ وجہ، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے مجبور ہیں یہ چیزیں لینے پر، روزے رکھنے ہیں، افطاریاں کرنی ہیں، اس کے اہتمام کرنا ہوتا ہے، تو ان کی اس جو ہے وہ مشکل کی وجہ سے جو ہے نا، اس کی ضرورت کی وجہ سے جو ہے مہنگائی پیدا کر دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا البیان بالخیار ما لم يتفرقا، او قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن قتما وكذبا محقت برکت بيعهما، فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والے جو ہے جب تک کہ ان کی مجلس جو ہے ختم نہیں ہوتی، فرمایا انہیں اختیار ہوتا ہے، یعنی چاہے تو بیع کو فسخ کر دیں، یا فرمایا کہ جب تک الگ نہیں ہوتے، فرمایا کہ اگر دونوں سچ بولیں، بیچنے والا اور خرید کرنے والا دونوں سچ بولیں اور ہر چیز جو ہے کھول کھول کر کے بتائیں، کہیں جو ہے وہ خیانت نہ کریں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں، بے میں، سودے میں، لین دین میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت رکھ دے گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر جو ہے وہ کوئی عیب ہے چھپائیں اور جو ہے جھوٹ بولیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اس خرید و فروخت میں بیع جو ہے وہ ختم کر دے، یعنی برکت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، کوئی برکت خوشحالی نہیں رہتی۔ گویا کہ ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لوگ جھوٹی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے رزق میں جو ہے برکت ختم کر دیتا ہے، گویا کہ ایک سبب یہ بھی ہے۔ اور پھر ناپ تول میں جو ہے کمی کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَصُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، فرمایا جب لوگ ناپ تول میں جو ہے کمی کریں گے تو ان پر جو ہے کاسالی ہوگی، بہت زیادہ مشقت ہوگی اور ظالم حکمران جو ہیں مسلط ہو جائیں گے۔ اسباب بہت سارے، ایک آخری سبب جو ہے بیان کرنا چاہوں گا، بخل کی وجہ سے ہمارے یہاں جو بخل ہے، جتنا مال ہے پھر بھی جو ہے خرچ نہیں کرتے، یعنی بخل سے کام لیتے، ہمارے یہاں کوئی فطرت میں سخاوت نہیں، حالانکہ بخیل جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے، مخلوق خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہے، جنت سے دور ہے، بکثرت حدیثیں ہیں۔ تو لہذا ان میں سے فرمایا ما من یوم یسوی العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتے منفقا خلفا ویقول آخر اللہم آتے ممسکا تلفا، جب صبح ہوتی ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، جب انسان
صبح کرتا ہے تو اللہ کے دو فرشتے زمین سے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ جو بخل سے کام لے رہا ہے اس کے مال کو جو ہے ضائع فرما دے، ہلاک کر دے۔ اور دونوں کی دعائیں جو ہے بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ معصوم فرشتے ہیں، اللہ کے قرب والے ہیں، ان کی دعائیں جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ جو سخاوت کر رہا ہے اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے تو اس کا مال ختم ہو جاتا ہے۔ اور ختم ہونے کے بعد پھر یہی اسباب، یہی نتائج نکلتے ہیں کہ پھر انسان جو ہے وہ تنگ دست رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور اسی پریشانی میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہی بری عادتیں جو ہے اس کے بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس گھر میں جو ہے نوستوں کے جو ہے وہ ڈیرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔